إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تمام قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، کبریائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور بے شمار انگنت درود و سلام امام الانبیاء، خاتم النبیین، سید المرسلین، امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ نہایت قابل احترام محترم عزیز بھائیو دوستو، خطبات جمعہ جو ہوتے ہیں نا، یہ اصلاح کا ایک ذریعہ ہوتے ہیں۔ بدقسمتی سے یہ ایک روٹین کی عادت بننی شروع ہو گئی کہ ہم آ کر خطبات دیتے ہیں، لوگ آ کر سن کر چلے جاتے ہیں، اور مسجد سے باہر نکلتے ہی اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ ان باتوں پر ہم غور و فکر بھی نہیں کرتے کہ جو ہم نے سنی ہوتی ہیں، کہ آج کہ جمعہ کا موضوع کیا تھا، کون کون سی باتیں امام نے، خطیب نے، واعظ نے بیان کی تھی، کون کون سی چیزیں میرے اندر موجود تھیں، کون سی نہیں تھی جن کو میں نے اپنانا ہے۔ یہاں پر شیخ اظہار الحق حافظہ اللہ تعالی بہت علمی خطابات دیتے ہیں، کئی دفعہ ان کے پیچھے جمعہ پڑھنے کا موقع ملا، اور الحمدللہ کئی چیزیں نوٹ کر کے لے گئے کہ دین کو پڑھا تو ہے، لیکن جو نکات، جو علمی مبحوث انہوں نے اپنے خطابات میں بیان کیے، کئی دفعہ ہماری نظروں سے نہیں گزری ہوتی۔ تو عزیز بھائیو، ایک نیت بنا لیں کہ جب بھی ہم نے جمعہ پڑھنے کہیں بھی جانا ہے، کسی بھی عالم خطیب کے پیچھے جا کر بیٹھنا ہے، یا تو کچھ چیزیں ہم نوٹ کر لیا کریں، اپنی کوئی خطبات کی ڈائری بنا لیں کہ اس تاریخ کو جو فلاں مسجد میں فلاں خطیب کے پیچھے میں نے جمعہ پڑھا تھا، مجھے یہ 2 4 5 10 20 باتیں بڑی کام کی وہاں سے ملی تھی، اور انشاءاللہ کوشش بھی کروں گا کہ ان پر میں عمل کروں اور دوسروں کو بھی بتاؤں۔ خود سن کر چلے جانا اور آگے جا کر نہ بتانا، علم کے ہونے کے باوجود اس کی تبلیغ کا نہ کرنا، یہ بھی کتمان علم ہے۔ انبیاء نے اب نہیں آنا،
یہ کام میرے اور آپ کے ذمے ہے۔ علماء اپنی استطاعت کے مطابق درس و تدریس میں، تعلیم و تعلم میں، مدارس میں، مساجد میں، خطبات میں، کانفرنسز میں جتنی کوشش کر سکتے ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں اپنی دعوت کو پھیلانے کی، لیکن سننے والے بہت زیادہ ہیں۔ ہر سننے والے کے پیچھے ایک خاندان بیٹھا ہوا ہے، بیوی بچے ہیں، ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں۔ تو جتنا کچھ ہم نے سنا تو کیا اپنے گھر کے افراد تک بھی پہنچایا یا اپنے تک ہی محدود رکھ لیا؟ یہی وجہ ہے کہ معاشرے کے اندر انقلابی بنیادوں پر تبدیلیاں نہیں آ رہی کہ ہم جو سنتے ہیں وہیں پہ چھوڑ دیتے ہیں، جو سنتے ہیں اپنی ذات تک رکھ لیتے ہیں، اس پر آگے بات نہیں ہوتی، اس پر آگے بحث نہیں ہوتی، اس پر آگے غور و فکر نہیں ہوتا، اس کی تبلیغ دعوت نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے وہ علم محدود حلقوں اور محدود لوگوں تک رہ جاتا ہے۔ آج اگر ہم اپنی زندگی پر غور کریں، ہماری جو 24 گھنٹے کی زندگی ہے روزانہ کی بنیاد پر، جس میں بڑے کوئی لازمی عوامر ہیں، جس میں سونا ہے، کھانا پینا ہے، اپنی بنیادی ضروریات کو پورا کرنا ہے، نوکری کرنی ہے، بزنس کرنا ہے، ان سارے معاملات کے ساتھ ساتھ ایک بڑا ہی اہم معاملہ جو ہماری زندگی کا نہ چاہتے ہوئے، چاہتے ہوئے، جانتے ہوئے، نہ جانتے ہوئے حصہ بن چکا ہے، وہ ملکی سیاست ہے۔ ہر شخص جتنا علم رکھتا ہے وہ اپنا موقف بیان کرتا ہے، ہر بندہ اپنی پارٹی اور اپنے لیڈر کے فضائل بیان کرتا ہے، اس کو پاک، صاف، شفاف، اس کی بہترین حکمت عملیاں بیان کرتا ہے، اور دوسری پارٹی کے لیڈر اور پارٹی کی بدخوئیاں، خامیاں، کمزوریاں وہ بیان کرتا ہے۔ پھر اگلا بندہ اپنے لیڈر کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے وہ اس کے فضائل بیان کرنا شروع کر دیتا ہے، اور یہ ایک لامتناہی سلسلہ ہے جو آج پاکستانی قوم کے اندر چلا ہوا ہے، اور یہ رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ اور خطرناک بات اس کے اندر یہ ہے کہ لوگ آپس کے تعلقات بھی اس چیز کی وجہ سے خراب کر رہے ہیں۔ ہم آپس میں الجھنا شروع ہو گئے ہیں، ایک دوسرے کی عزت ختم کرنا شروع کر دی ہم نے، بات گالم گلوچ ذاتیات پر آ گئی ہے، بات پرائیویسی تک آ گئی ہے۔ وہ باتیں کہ جن کے کرنے سے شریعت اسلامیہ نے منع فرمایا، اپنی جماعت اور اپنے لیڈر کی محبت میں ہم وہ بھی دوسرے کی مخالفت میں کرنا شروع ہو گئے کہ نہیں، جتنی سیاست کو میں جانتا ہوں، جتنا میرا لیڈر، میری جماعت جانتی ہے، تمہیں تو اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے کہ سیاست کیا چیز ہوتی ہے۔ پھر ہم اس پر موبائل کے اوپر بھی ٹھیک ٹھاک حصہ ڈالتے ہیں، وہ فیس بک ہو، وہ واٹس ایپ گروپس ہوں، کہیں مجلس میں بیٹھے ہو تو اس کے اندر بھی ٹھیک ٹھاک بحث و مباحثہ ہوتا ہے۔ اور پھر بھی بے شمار لوگ ایسے ہیں جو یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ جی میرا تعلق ایک ایسی اسلامی تنظیم کے ساتھ ہے جو غیر سیاسی ہے۔ عزیز بھائیو، ایسی بات نہیں ہے۔ سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا سیاسی گفتگو کی بھی جا سکتی ہے یا کرنی نہیں ہے؟ اللہ نے جو ہمیں دین مبین، دین اسلام عطا فرمایا، ہم نے صرف دین کا نام لے کر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی بات کرنی ہے، سیاست پر بھی بات کرنی ہے؟ دین کس چیز کا نام ہے؟ دین کہتے کسے ہیں؟ ہمارے کانسیپٹ، ہمارے تصورات اس کے حوالے سے بھی کھل کر پیش نہیں کیے جا سکے۔ شناختی کارڈ آپ میں سے بے شمار لوگوں نے بنوایا ہے، وہاں پر ایک فارم کے اندر کالم لکھا ہوتا ہے مذہب، ہم اس کے سامنے اسلام لکھ دیتے ہیں۔ اس پر کئی دفعہ ہماری بات ہوئی ہے۔ عزیز بھائیو، قرآن و سنت کے اندر کہیں بھی اسلام کو مذہب نہیں کہا گیا۔ یہ بڑی اصلاح طلب بات ہے۔ اسلام مذہب نہیں ہے، اسلام دین ہے۔ دین اور مذہب میں فرق کیا ہوتا ہے؟ دین ایک اجتماعی چیز کا نام ہے، وسیع تر چیز کا نام ہے، اور جو مذہب ہوتا ہے یہ محدود ہے۔ مذہب انفرادیت کا نام ہوتا ہے، راستے کا، طریقے کا نام ہوتا ہے۔ اس کی میں مثال بیان کرتا ہوں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے اسلام کو کہاں کہاں دین فرمایا، ایک دو مثالیں بیان کرتا ہوں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک تمام ادیان میں سے پسندیدہ ترین دین اسلام ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ آپ نے لوگوں کو دیکھا کہ دین میں فوج در فوج داخل ہونا شروع ہو گئے۔
پھر ایک اور مقام پر فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن ہم نے تمہارے اوپر تمہارا دین مکمل کر دیا اور اسلام کو بطور دین تمہارے لیے ہم نے پسند کر لیا ہے۔ تو قرآن بار بار اسلام کو دین کہہ رہا ہے۔ کم علمی کی بنیاد پر، جہالت کی بنیاد پر ہم اکثر و بیشتر اسلام کو مذہب کا نام لے کر پھر عام مذاہب کی طرح ڈیل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ مذہب کیا ہوتا ہے؟ مذاہب میں کسی بھی مفکر کی، مفسر کی، محدث کی اپنی سوچ جس کو وہ لے کر چلتا ہے اور ایک تشریح بیان کرتا ہے، وہ اس کا اپنا مذہب ہوتا ہے۔ مذہب حنفی کہہ سکتے ہیں، مذہب شافعی کہہ سکتے ہیں، مذہب مالکی کہہ سکتے ہیں۔ یہ مذاہب ہیں جہاں پر علماء نے ایک اپنی ریسرچ کی، تحقیق کی، اپنا موقف بیان کیا، جو لوگ ان کے پیروکار تھے ان کے پیچھے چلے وہ ان مذاہب کے لوگ ہوئے۔ اب دین کس چیز کا نام ہے؟ اللہ نے جس چیز کو ہمارے لیے پسند کیا ہے کہ میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا، وہ دین ہے کیا چیز؟ کیا وہ صرف ایک قرآنی شکل میں جو کتاب ہے اس کا نام دین ہے، یا حدیث کی ایک مسودہ جو کتابی شکل میں ہمارے سامنے آ گیا اس کو دین کہا جاتا ہے؟ تو نہیں میرے عزیز بھائیو، دین تین میجر چیزوں کا نام ہے۔ دین کے تین مضبوط پلر ہیں جن کے بغیر دین اسلام مکمل ہی نہیں ہو سکتا۔ ان میں سے سب سے پہلے نمبر پر جو اسلام کا مضبوط ترین پلر ہے نا، وہ سیاست ہے۔ دین کا بنیادی پلر جس کے اوپر دین کی چھت کھڑی ہوئی ہے نا، وہ سیاست ہے۔ نمبر دو، اسلام کا اہم ترین اور مضبوط پلر معیشت ہے۔ اور نمبر تین، اسلام کا مضبوط ترین ایک ستون اور پلر معاشرت ہے۔ اور ان سب کی محافظت جہاد فی سبیل اللہ کرتا ہے۔ ان کی چوٹی کا جو عمل ہے نا، ان کی رکھوالی کرنے والا، ان پر عمل پیرا کروانے والا، وہ جہاد ہے۔ ہر چیز کی تشریحات میں غلطیاں کی گئیں، حالات ایسے بنائے گئے، باقاعدہ پیدا کیے گئے 9/11 کے بعد، کہ وہ لوگ جو جہاد کو منوان سمجھنے والے تھے وہ ڈرنا شروع ہو گئے، اس لفظ کا نام لینا بھی، اس میں تعویلات کرنی شروع کر دی گئیں کہ نہیں جہاد تو کوشش کو کہتے ہیں، جہاد نفس کا بھی ہوتا ہے، جہاد قلم کا بھی ہوتا ہے، جہاد باللسان بھی ہوتا ہے۔ اس کی بے شمار اقسام تیار کی گئیں، اور یہ کوئی آج کا کام نہیں تھا، یہ مرزا قادیانی کے دور میں اس کی تعویلات شروع ہو گئی تھیں۔ میرے عزیز بھائیو، ہر شرعی اصطلاح کا ایک لغوی معنی ہوتا ہے، اصطلاحی معنی ہوتا ہے۔ لغوی معنوں میں جہاد کوشش ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اصطلاحی مفہوم کے اندر اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے قانون، اللہ کی کتاب کے لاگو کرنے میں اپنی جان، تن، من، دھن قربان کر دینا، وہ لڑنا پڑے تو لڑ کر قربان کر دینا، دعوت کے ذریعے سے کرنا پڑے تو دعوت کے ذریعے سے کر دینا، یہ جہاد فی سبیل اللہ ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کا لفظی میننگ کیا ہے؟ زکوٰۃ کا لفظی معنی ہوتا ہے پاک کرنا یا بڑھانا، بڑھوتری کرنا، نشو و نما پانا۔ اب ہم جس کے گھر میں سونا ہے یا جس کا بینک بیلنس پڑا ہوا ہے، وہ اس کو پاک کرنے کا کوئی طریقہ اپنی طرف سے ایجاد کر لے کہ اس کو میں دھو کر پاک کروں یا اس کے اوپر کوئی کلمے پڑھوں جس سے یہ پاک ہو جائے۔ لفظی معنی پر غور نہیں ہوتا، شرعی اور اصطلاحی مفہوم پہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ مال جو پورا 1 سال آپ کے پاس موجود رہے گا، 1 سال بعد اس کا 2.5% یا 40واں حصہ آپ نے اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے۔ اسی طریقے سے جب دین کے یہ 3 مضبوط پلرز بیان کر دیے گئے، سیاست، معیشت اور معاشرت، آج آپ پاکستان میں دیکھیں نا، جتنے بھی حالات خراب ہیں، ہم جن موضوعات پر بات کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنے سیاستدانوں کو بھی برا بھلا کہتے ہیں، یہ 3 چیزیں بگڑی ہوئی ہیں۔ سیاست بھی بگڑی ہوئی ہے، وہ شرعی سیاست، اسلامی طرز سیاست جو اللہ کے نبی نے، خلفائے راشدین نے ہمیں دی تھی، وہ نہ ہم بیان کر سکے، نہ اس کو اپنا سکے، نہ اس پر کوئی بہترین انداز سے کام کر سکے۔ دینی طبقے نے اپنے آپ کو محدود کیا مساجد اور مدارس تک کہ شاید یہی دین ہے، اور عوامی حلقوں کے اندر، پارلیمنٹ کے اندر اور اداروں کے اندر وہ جو لوگ جگہ لے گئے جو اسلامی شریعت کو، اسلامی سیاست کو سمجھتے نہیں تھے۔ اب وقت آیا کہ نہیں، ایسے کام نہیں چلے گا،
یہ تو ہمیں آگے نہیں آنے دیں گے، یہ تو دینی لوگوں کو کام کرنے سے رکاوٹ بن رہے ہیں۔ شعور آیا لیکن بہت دیر سے آیا، یہ بہت پہلے ہونا چاہیے تھا۔ اسلامی سیاست کو باقاعدہ اپنے اسکولوں کے اندر مضمون کے طور پر ہمیں پڑھانا چاہیے تھا۔ میرے ہاتھ میں یہ کتاب ہے، یہ 1973 کا آئین، جس کے بارے میں ہم میڈیا کے اوپر بڑے زور و شور سے سنتے ہیں کہ جی آئین اس بات کی اجازت نہیں دیتا، آئین میں یہ لکھا ہے، آرٹیکل فلاں میں یہ لکھا ہوا ہے۔ عزیز بھائیو، یہ آئین بہت اچھا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ 1973 کا آئین جو مرتب کیا گیا تھا، اس کی اسلامی دفعات کو اگر آپ پڑھیں نا، ان پر ہی عمل ہو جاتا تو اس ملک کے اندر دودھ کی اور شہد کی نہریں بہنے لگ جاتی۔ لیکن اس کی پہلی شق کے اندر، دوسری شق کے اندر ہی کیا کہا گیا کہ اقتدار اعلیٰ کا مالک صرف اللہ کی ذات ہے۔ اقتدار اعلیٰ کے مالک اللہ کی ذات ہے۔ کوئی بھی قانون قرآن اور سنت کے منافی نہیں بنایا جائے گا، اس کے اندر لکھا ہوا ہے۔ ملک پاکستان کے اندر، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر کوئی ایک بھی قانون قرآن اور سنت کے منافی نہیں ہوگا۔ لیکن جب ہم معاشرتی طور پر دیکھتے ہیں، عملی طور پر دیکھتے ہیں، تو ہمیں سارے کے سارے معاشرے کے اندر، ہماری عدالتوں کے اندر، ہمارے قوانین جو اداروں کے اندر جب عملی اقدام دیکھتے ہیں تو سارے کے سارے غیر شرعی ہوتے ہیں۔ عزیز بھائیو، یہ کیوں ہے؟ اس میں باقاعدہ ہماری اپنی غفلت، ہماری اپنی سستی ہے۔ سیاست کہتے کسے ہیں؟ آج کا میرا موضوع تھا اسلامی طرز سیاست کیا ہوتا ہے، کس طریقے سے اسلام کے مطابق ہم سیاست کر سکتے ہیں۔ اب اس کے اندر بے شمار باتیں آتی ہیں کہ سیاست کا مفہوم کیا ہے، شرعی سیاست کیا ہوتی ہے، سیاست دان کو کیسا ہونا چاہیے، اس کی صفات کیسی ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے جو سیاست اللہ کے نبی نے اپنے دور میں کی ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنے دور میں کی ہے، اس کے واقعات کیا ہو سکتے ہیں، اور بعد میں اس سیاست کو زوال کیسے آنا شروع ہوا، اس کی بے شمار واقعات موجود ہیں۔ تو عزیز بھائیو، آج مختصراً چند باتیں سمجھانے کی غرض سے کہ مجھے آپ کو کچھ سمجھ لگ جائے کہ سیاست کیا چیز ہے، ہمارا بحیثیت مسلمان، بحیثیت پاکستانی اس کے اندر کیا کردار ہو سکتا ہے۔ تو سیاست عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے ساسا یسوسو سیاستن۔ عرب لوگ جب گھوڑوں سے واپس آتے تھے نا، تو جو گھوڑے جنگوں میں تھکے ہوئے ہوتے تھے، پسینے آئے ہوئے ہوتے تھے، مٹی میل کچیل ان کے اوپر لگا ہوا ہوتا تھا، تو ایک بندہ انہوں نے رکھا ہوا ہوتا تھا جس کو سعیس کہا جاتا تھا۔ وہ گھوڑے کی اصلاح کیا کرتا تھا، اس کی درستی کیا کرتا تھا۔ ہم پنجابی میں جنہوں نے گھوڑے رکھے ہیں یا دیکھے ہیں نا، وہ ایک لوہے کا ایک ہوتا ہے کھرکھنا، اس کو ہم کہتے ہیں پنجابی میں، اس کو کھرکھنا کہا جاتا ہے۔ اب وہ کیا کرتا ہے، گھوڑے کو رگڑتا ہے، اس سے اس کے اندر جو مٹی شٹی ہوتی ہے وہ صاف کر دیتا ہے، اور اس کو پھر پانی سے دھوتا ہے، یعنی کہ وہ جو اس کی اصل شکل ہوتی ہے نا، اس کو واپس لے کر آتا ہے۔ اس کو سعیس کہا جاتا تھا۔ تو سیاست کا لغوی معنی جو ہے نا شریعت کے اندر، وہ کیا ہے؟ وہ ہے سنوارنا، سجانا، خوبصورت بنانا، اصلاح کرنا۔ شرعی مفہوم کے اندر جو سیاست کرنے والا بندہ ہوگا، ظاہر سعیس جو ہے وہ کیا ہوگا؟ وہ اصلاح کرنے والا ہوگا، وہ سنوارنے والا ہوگا، وہ بنانے والا ہوگا۔ جبکہ ہم اپنے سیاستدانوں کو دیکھتے ہیں، جو روایتی جو گھرانے ہمارے اوپر جنہوں نے سال سال سے حکمرانیاں کی ہیں، انہوں نے نہ سنوارا، نہ بنایا، نہ اصلاح کی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اصلاح انسان اس وقت کرتا ہے جب اس کو اصلاح کرنے کا علم ہو۔ اصلاح سنوارتا اس وقت ہے جب انسان نے سیکھا ہوا ہو قرآن و سنت سے کہ غلط چیز کو سنوارا اور اس کی اصلاح کیسے کی جاتی ہے۔ کسی سیاستدان کا، میں بھی اسی علاقے کا ہوں، ہم نام تو لیں کہ کون سا ایسا سیاستدان ہے کہ جس نے باقاعدہ دین کا علم حاصل کیا ہو اور اس نے آ کر معاشرے کے اندر یہ دعویٰ کیا ہو، اپنا منشور پیش کیا ہو کہ لوگوں میں آپ کے درمیان میں سے ہوں، انشاءاللہ ہم اپنے معاشرے کی اصلاح بھی کریں گے، اس معاشرے کو سنواریں گے بھی، جو کمیاں کوتاہیاں اس کو نکالیں گے بھی۔ ہم تو ساری عمر، میں بڑی کھل کے بات کر رہا ہوں، میرا تعلق بھی وٹو فیملی سے ہے، ساری عمر ہم نے مانیکا فیملی کو ووٹ دیے، ہم نے راؤ خاندان کو ووٹ دیے، ہم نے کھگو چشتیوں کو ووٹ دیے۔ یہ وہ 4-5 گھرانے تھے جنہوں نے ہمارے اوپر تقریباً 3 نسلیں ہو گئی جنہوں نے ہمارے اوپر حکمرانی کی ہے۔ لیکن کسی ایک نسل کے اندر بھی کسی ایک کا بھی ایسا منشور تھا کہ اس نے کہا ہو کہ مجھے منتخب کرواؤ، میں اسمبلی میں جا کر، پارلیمنٹ میں جا کر قرآن و سنت کی بے شک نہ بات کرے،
کہ میں 1973 کی اس آئین کی عمل درآمد کرانے میں اپنا کردار ادا کروں گا جو اس کی اسلامی دفعات اس کے اندر درج کی ہوئی ہیں۔ اس ملک کے اندر تو ہر سیاستدان نے اپنی ذات کے لیے ترمیمیں ضرور پیش کی ہیں۔ لوگوں نے کھربوں کے کیس نیب کے اندر جو موجود تھے وہ ترمیم کر کے کیس ختم کروائے ہیں، اس آئین کے اندر تبدیلیاں کروائی ہیں، لیکن اگر کوئی تبدیلی نہیں ہوئی یا جس پر عمل نہیں کیا گیا تو اس بات پر نہیں کیا گیا کہ اگر پاسکو کے پاس اس وقت بھی گندم کے موجود ہونے کے باوجود آپ پاک پتن، منچن آباد، بھاول نگر، عارف والا کسی سائڈ پہ چلے جائیں، پاسکو کے پاس اس وقت بھی ڈھیروں من گندم پڑی ہوئی ہے، بے شمار گندم موجود ہے، لیکن آج بھی ہوا کی بیٹی، امت مسلمہ کی بیٹیاں گندم کے ایک تھیلے کے پیچھے دھکے کھاتے ہوئے لوگ مرے ہیں۔ کیوں؟ ان کو اس بات کا احساس نہیں تھا۔ یہ ہم میں سے نہیں تھے، یہ بڑے تھے، یہ ایلیٹ کلاس اپنے آپ کو کہنے والے لوگ تھے، یہ لائن میں لگنے والے نہیں تھے۔ ان کی بہنیں بیٹیاں لائن میں لگ کر آٹا لیتی نہیں تھی، ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کتنی اذیت والا کام ہے، اور ہم نے بھی ان کے نعرے مار مار کر، نعرے کیا مارے، پولنگ سٹیشن والے دن ان کی خاطر ڈنڈے کھائے، قتل عام ہوئے، لوگ ذلیل ہوئے، اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ میری خاطر پولنگ پہ کون لڑ رہا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اب ہمیں جاگنا ہوگا، اس چیز سے ہمیں نکلنا ہوگا کہ کیا نسل در نسل ہم نے صرف نعرے مارنے کی سیاست کرنی ہے، یا کوئی اسلامی سیاست کوئی کسی شعور کے ساتھ سمجھ بوجھ کر کرنی ہے۔ انبیاء نے سیاست کی ہے، بنی اسرائیل کے انبیاء پر اگر آپ غور کریں، داؤد علیہ السلام ہے، سلیمان علیہ السلام ہے، یوسف علیہ السلام ہے، ان کے پاس نبوت اور وزارتیں بھی تھی، یہ سیاست بھی کرتے تھے اور نبی بھی تھے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کے دور مبارک کو دیکھیں، کتنی پیاری سیاست کی ہے مدینہ کی ایک چھوٹی سی ریاست کے اندر۔ جب آپ ہجرت کر کے تشریف لائے ہیں، پاکستان تو ایک اسلامی ملک ہے، میں اور آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، لیکن مدینہ کی ریاست اس وقت اسلامی ریاست نہیں تھی، اس کا نام یثرب تھا۔ زیادہ تر ہولڈ اس ریاست کے اوپر یہودیوں کا تھا، یہودی معاشی طور پر اس ریاست کے اوپر چھائے ہوئے تھے، اس کے اندر مشرکین بھی رہتے تھے، کفار بھی تھے، اوس اور خزرج کے وہ لوگ جن کی لڑائیاں اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ نسل در نسل 100 سال ہو چکے تھے، یہ ایک دوسرے کو دیکھنا برداشت نہیں کرتے تھے۔ پاکستان میں ایسے ماحول تو نہیں ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے اندر آ کر سب سے پہلا سیاسی فیصلہ کیا فرمایا ہے کہ آپ نے وہاں پر مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی ہے۔ یہ نہیں کہ میں لوگوں کو نماز کا طریقہ سکھاؤں، اس کے اندر وہ تو دار ارقم کے اندر پہلے بھی طریقہ کار ہو رہا تھا، حضرت ارقم کے گھر میں نبی کریم دین سکھا رہے تھے، خفیہ طور پر دین کی دعوت جاری تھی مکہ میں، لیکن مسجد نبوی کا بنانے کا مقصد کیا تھا کہ جو سیاسی لیڈر ہوگا وہ امامت کے مصلی پہ بھی کھڑا ہوگا، جو سیاسی لیڈر ہوگا وہ ہر نماز پر عوام کو جواب دے ہوگا کہ بھائی تمہیں ووٹ دیا ہے، یہ معاملات ہیں، ہمارے مسائل کے حل کرنے کے لیے پارلیمنٹ میں آواز بلند کرو۔ اسی مسجد نبوی میں سے جہاد کے قافلے بھی نکل رہے تھے، دعوت و تبلیغ کے قافلے بھی نکل رہے تھے، لوگوں کے معاشی معاشرتی فیصلے بھی ہو رہے ہوتے تھے، 5 وقت کی نمازیں بھی ہو رہی ہوتی تھی۔ مسجد پورے کے پورے دین کا منبع مرکز تھا، لیکن آج مساجد کو ہم نے صرف محدود کر دیا نماز تلاوت قرآن مجید کے لیے۔ یہیں سے سارے فیصلے ہونے ہیں، ڈیرائزم کو ختم کرنا ہوگا۔ یہ جن کو ہم نے ووٹ دیے، 2 بجے تک ان لوگوں نے ڈیروں میں بٹھا کر لوگوں کو ذلیل کیا، 2 بجے نکلے تو پتہ چلا میاں صاحب تو لاہور چلے گئے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، جیسے اعمال ویسے ہی ہمارے حکمران، کسی کا کوئی قصور نہیں، میرا آپ کا ہم سب کا قصور ہے۔ ہم جس طرح کے لوگوں کو منتخب کریں گے انہوں نے اسی طریقے کا ہمیں ریوارڈ دینا ہے، بدلہ دینا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرا کام جو مدینہ کی ریاست کے اندر فرمایا، اہم ترین کام تھا، وہ تھا میثاق مدینہ۔ وہ میثاق کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، یہ جو ایک چھوٹی سی ریاست پاکستان سے چھوٹی تھی، مدینہ ایک چھوٹا سا شہر، اس کی حفاظت کے لیے آؤ ایک معاہدہ کر لیتے ہیں۔ وہ معاہدہ کو مسلمانوں کا آپس میں معاہدہ نہیں تھا، وہ معاہدہ تھا یہودیوں کے ساتھ، اور اس کے اندر منافقین بھی تھے، عبداللہ بن ابی جیسے۔ وہ معاہدہ کیا تھا کہ اگر مدینہ کی ریاست کے اوپر باہر سے کوئی شخص آ کر حملہ کر دے، کوئی طاقت آ کر حملہ کر دے، تو ہم مل کر اس ریاست کا دفاع کریں گے۔ یہ ایک ایسا اہم ترین نقطہ تھا
جس کا معاہدہ کر کے اللہ کے پیارے نبی نے اس ریاست کی حفاظت کا پہلا عملی اقدام کیا ہے۔ لیکن میرا یہاں پہ ایک سوال ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی ریاست کی بنیاد رکھنے کے لیے، اسلامی ریاست کی حفاظت کے لیے یہودیوں سے معاہدہ کیا ہے۔ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، ان میں سے کون یہودی ہے؟ ان میں سے کون غیر مسلم ہے؟ اس ریاست کی حفاظت کے لیے ہم آپس میں اکٹھے نہیں ہو سکتے، اس ریاست کی حفاظت کے لیے بیٹھ کر ہم آپس میں صلح مشاورت نہیں کر سکتے۔ کفار کی بات تو الگ رہ گئی، یہاں پر تو مسلمان کے خون کے درپے ہوا کھڑا ہے، ایک دوسرے پر فتووں کی ایسی بچھاڑ، ایک دوسروں کی مسجدوں سے ایسی نفرت کہ لوگ ایک دوسرے کی مسجد میں جانا پسند نہیں کرتے۔ ان المساجد للہ، مساجد تو اللہ کی ہیں، کسی کی ذاتی نہیں ہوتی۔ عزیز بھائیو، دعوت کا میدان ہمیں اسی تیزی کے ساتھ پھیلانا ہوگا جس طریقے سے شیطان نے اپنی محنت کر کے ہمیں دین سے دور کیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سنت پر عمل کرنا ہوگا کہ ہمیں تمام سٹیک ہولڈرز کو، ریاست کے تمام اداروں کو، تمام مسالک کے لوگوں کو، حتیٰ کہ جو اہل الذمہ ہیں، غیر مسلم لوگ ہیں، ہمارے پاس رہتے ہیں، ذمی لوگ ہیں، اقلیت میں لوگ ہیں، ان کو بھی اپنے ساتھ بٹھانا ہوگا۔ کیا ہو اس ملک کی اصلاح کے لیے، اس کی مضبوطی کے لیے کوئی ایک لائحہ عمل طے کرے، اور اس بات سے اپنے آپ کو نکالنے کی ضرورت ہے کہ فلاں کافر، فلاں مرتد اور فلاں مشرک، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے لیڈر کو اس حد تک بڑھا چڑھا کر بیان کر دینا کہ نعوذ باللہ ایسے لگے کہ جیسے، بلکہ بارہا مرتبہ بعض لوگ کہہ بھی دیتے ہیں کہ میرا لیڈر تو علماء سے بھی بڑھ کر، علماء بھی میرے لیڈر جیسی کسی کی کاؤنسلنگ نہیں کر سکتے، کسی کے ذہن سازی نہیں کر سکتے۔ یہ غلو ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، کہ لوگوں میری تعریف کو اس طریقے سے بڑھا چڑھا کر بیان نہ کرنا جس طریقے سے عیسیٰ بن مریم کی تعریف عیسائیوں نے کی تھی۔ ان کو کیا کہہ دیا؟ اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ انما انا عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، فقولوا عبد اللہ ورسولہ، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہنا۔ تو اسلامی سیاست کے اندر سب سے پہلی چیز جو ہم نے دیکھی کہ اقتدار اعلیٰ کا مالک اللہ ہوگا، ہماری جماعت نے سیاست کے اندر قدم رکھا، ہمارے منشور کے اندر بھی سب سے پہلی شک یہی ہے کہ انشاءاللہ اگر اللہ تعالی ہمیں موقع عطا فرماتا ہے تو پاکستان کے اندر حاکمیت اللہ رب العزت کی ہوگی۔ ہم تو اللہ کے نائب اور خلیفے ہیں، اللہ کے قانون کو لاگو کرنا ہمارا کام ہے۔ قانون صرف اللہ کا چلے گا، اس کی ضرورت نہیں رہے گی آئین 1973 کے آئین کی۔ قانون قرآن اور سنت کے اندر موجود ہیں، لیکن ان قوانین پر عمل کرنے سے روکنے کے بہانے ڈھونڈے جاتے ہیں۔ قرآن کیا فرماتا ہے؟ وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، کہ جو اللہ کی نازل کردہ کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ ظالم ہیں، وہ کافر ہیں، وہ فاسق ہیں۔ اولئک هم الظالمون، اولئک هم الکافرون، اولئک هم الفاسقون، جو اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرتے۔ تو میرے رب کی کتاب کے مطابق فیصلے ہو کہاں پہ رہے ہیں میرے عزیز بھائیو؟ ہم کہاں پہ قرآن اور سنت کے فیصلے دیکھتے ہیں؟ ہم اپنی ذات کے لیے فیصلے نہیں چاہتے، ہم یہ ضرور چاہتے ہیں جی کوئی اسلامی حکومت ہونی چاہیے، لیکن اگر اپنی ذات کی بات آئے تو میں اور آپ، ہم اسلام سے دور ہٹنے والے لوگ ہیں، فرضی چنا ہوا اسلام ہم نے چنا ہوا ہے۔ ہم مذہب پر زیادہ فوکس کرتے ہیں۔ میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ دین 3 بنیادی چیزوں کا نام ہے: سیاست، معیشت اور معاشرت۔ سیاست بگڑی ہوئی، اس کے بارے میں نہ کوئی باقاعدہ تعلیم دی گئی، نہ ہمارے کوئی تعلیمی ادارے ایم اے سیاسیات ایک کر کے گولڈ میڈل لے کر وہ لوگ اسی بدی سیاست اور جمہوریت کا حصہ بن جاتے ہیں جو ملک میں چل رہی ہوتی ہے۔ شرعی سیاست پر بات نہیں ہوتی۔ معیشت پہ آ جائیں، ہماری ساری کی ساری معیشت سود پر مبنی ہے۔ ساری اسلامی جماعتیں، کس اسلامی جماعت کے نزدیک سود حلال ہے؟ کوئی ایک اسلامی جماعت جس کو ہم اپنے نزدیک اچھا بھی نہ سمجھتے ہوں، اس کے نزدیک بھی سود حرام ہے۔ تو کیا ساری اسلامی جماعتوں نے مل کر کوئی ایسا احتجاج کا پروگرام بنایا کہ ملک کے اندر سے سود کی لعنت سے چھٹکارا حاصل کر لیں؟ خطبات جمعہ میں علماء نے خطبات ضرور دیے ہیں، لیکن بحیثیت اجتماعی علماء نے، جماعتوں نے، مذہبی جماعتوں نے کوئی ایسا ایک بھی عملی اقدام نہیں اٹھایا کہ لوگ نکلے ہوں کہ سود کو ملک سے ختم کرنا ہے۔ لوگوں نے دھرنے دیے اسلام آباد کے اندر اپنی سیاست کے لیے،
سود کو ختم کرنے کے لیے ملکی سطح پر کوئی ایک بھی احتجاج نہیں ہوا. چھوٹے موٹے احتجاج مختلف جماعتوں نے اپنی سطح پہ ضرور کیے ہیں. اسی طریقے سے معاشرت کو دیکھ لیں, اس میں میں اور آپ آ جاتے ہیں. ہم نے معاشرت میں بھی دین سے بیزاری اور دوری کا فیصلہ کیا. کیسے؟ گھر کے اندر اپنے معاملات ہم اکثر لوگوں کے بگڑے ہوتے ہیں. کوئی بندہ باہر بہت اچھا ہوتا ہے, خطیب بھی ہوتا ہے, واعظ بھی ہوتا ہے, داڑھی بھی ہوتی ہے, شلوار بھی ٹخنوں سے اوپر ہوتی ہے, محدث ہوتا ہے, مفسر ہوتا ہے, لیکن اس کے معاملات بیوی بچوں کے ساتھ اچھے نہیں. بعض اوقات اس کے معاملات اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھے نہیں ہوتے. ہر کسی کے نہیں, ہمیں معاشرے میں ایسے لوگ ملتے ہیں. ایسے ہی بعض اوقات ہمارے معاملات ہمارے ہمسایوں کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوتے. بعض اوقات ہمارے لین دین کے معاملات بڑے خراب ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. تو عزیز بھائیوں, تینوں چیزیں جب بگڑ گئی ہیں نا, معاشرت بھی بگڑ گئی, سیاست بھی بگڑ گئی, اور سیاست بگڑنے کے ساتھ ساتھ ہماری معیشت کے ساتھ ساتھ معاشرت کے ساتھ ساتھ پورے کا پورا نظام جو دین کا تھا ہم نے اس کو بگاڑ کر تباہ کر کے ہم کہتے ہیں کہ کوئی حکمران ایسا ہے جو نظام ٹھیک کر دے. ایسا ممکن نہیں ہے. اب دوسری سائڈ جو مذہب کی تھی, مذہب انفرادی عبادت کا نام ہے جس میں نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ یہ ساری ہر انسان کی اپنی ذاتی عبادات ہوتی ہیں. مجھے بتائیں, اگر میں نماز پڑھتا ہوں آپ کو کیا فائدہ ہے, اور اگر میں نماز چھوڑتا ہوں تو آپ کو کیا نقصان ہے؟ میری نماز, میرا اللہ کے ساتھ معاملہ, روزہ میں رکھوں گا مجھے فائدہ ہوگا, نہیں رکھوں گا مجھے نقصان ہوگا. ہماری ساری کی ساری دعوت کا مرکز مذہبی معاملات ہو گئے کہ نماز پڑھو, تلاوت کرو, حج کرو, روزہ کرو. دعوت اس کی بھی دینی ہے, لیکن ترجیحی بنیادوں پر معیشت کی دعوت دی جانی چاہیے تھی, ترجیحی بنیادوں پر معاشرت کی دعوت دی جانی چاہیے تھی, اور ترجیحی بنیادوں پر سیاست کی دعوت دی جانی چاہیے تھی, جو کہ ہم نہیں دی, اور اس کا خمیازہ آج ہم بھگت رہے ہیں. عزیز بھائیو, اب یہ ساری صورتحال جب پیدا ہو چکی, اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہ میں کل ایک پوسٹ پڑھ رہا تھا کہ جو ہمارے موجودہ حکمران ہیں, جو سیاستدان ہیں, جو نمائندگان ہیں, جن کو ہم ووٹ دے کر پارلیمنٹ میں بھیجتے ہیں, ان میں سے کوئی تقریباً کم و بیش 150-200 افراد کا ایک ٹولہ ایسا ہے جس نے چڑھتے سورج کو سلام کرنا ہوتا ہے. وہ پرویز مشرف تھا تو اس کے ساتھ سارے چلے گئے. ہمارے ووٹ کا ان کو کوئی قدر نہیں, انہوں نے اپنا قبلہ سیدھا کرنا ہوتا ہے. جب پرویز مشرف کے دور کو زوال آیا, وہ پیپلز پارٹی والوں کے ساتھ چڑھ گئے. جب یہ نواز شریف کا دور آیا تو انہوں نے ادھر سے چھوڑا اور ادھر آ گئے. اور جب اب رجیم چینج والے معاملات چلے, انہوں نے عمران خان کو چھوڑا تو وہ پی ڈی ایم کے ساتھ مل گئے. ان کا کام سارے کا سارا اپنی سیاست چمکانا اور پروٹوکول کو قائم رکھنا ہوتا ہے. میں اور آپ اب کیا کر سکتے ہیں؟ عزیز بھائیوں, ہماری بے شمار مذہبی جماعتیں اس وقت میدان سیاست میں آ چکی ہیں, نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. ہماری اپنی جماعت پاکستان مرکزی مسلم لیگ نے بھی الحمدللہ باقاعدہ سیاست کا اعلان کیا ہے کہ ہم ملکی سیاست میں باقاعدہ اپنا حصہ اور کردار ادا کریں گے. اب میرے ووٹ کی حیثیت اور طاقت کیا ہے؟ کیا ایک عام سی مہر ہے جو میں جا کر لگا دوں گا اور اس مہر کے لگانے کے بعد ملک پر کوئی اثر نہیں پڑے گا؟ نہیں عزیز بھائیو, یہ ووٹ گواہی ہے, یہ ووٹ ایک حلف ہے, یہ ووٹ ایک قسم ہے کہ میں حلف دیتا ہوں, میں قسم اٹھاتا ہوں, میں گواہی دیتا ہوں کہ جس بندے کے اوپر میں اعتماد کر رہا ہوں, جس کو میں یہ مہر لگا کر ووٹ دیتا ہوں, یہ میرے قومی خزانے کی رکھوالی کرے گا, یہ میرے عوام کے دیے گئے ٹیکس کا محافظ بن کر رہے گا, یہ جو پیسہ ملک کی ترقیاتی کاموں کے لیے اس کو دیا جائے گا اس کو ایمانداری کے ساتھ خرچ کرے گا, یہ کسی غریب کے اوپر جھوٹے پرچے نہیں کروائے گا, یہ کسی ناتواں اور کمزور کا مال چوری نہیں کروائے گا, اپنے ڈیرے میں جا کر بندوں سے پکڑوا کر مارے گا پیٹے گا نہیں. ہم اپنی سیاست میں کیا دیکھتے ہیں؟ سارا یہی کچھ ہوتا ہے. پرچے بھی ہو رہے ہوتے ہیں, ضمانتیں بھی کروا رہے ہوتے ہیں, چوریاں بھی انہی کی کروا رہے ہوتے ہیں, مار پیٹ بھی رہے ہوتے ہیں, غریب آدمی چپ کر کے پھر رہے. یہ گواہی ہے. اور اگر ہم یہ کسی ایسے شخص کو گواہی دے دیتے ہیں جو ویسا نہیں ہوتا, ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے, میں اس شہر کا حصہ ہوں, میں نے کئی ایسے لوگوں کو جنہوں نے جس کو ووٹ دیا اس کی بدخوئیاں کرتے ہوئے بھی سنا کہ نہیں وہ تو ایسا ہے, اس کا کردار ایسا, اس کا خاندان ایسا, اس کا باپ یہ کام کرتا تھا, وہ خود ایسا ہے, اور ووٹ بھی اسی کو دیا. بعض اوقات انسان اس معاملے میں کنفیوز ہو جاتا ہے, پریشان ہو جاتا ہے کہ لیڈر میرا اچھا ہے لیکن مقامی بندہ ٹھیک نہیں ہے. یہ جو پاکستانی طرز سیاست ہے نا عزیز بھائیو, اس کے اندر لیڈر کے بھی پر بندھے ہوئے ہیں. لیڈر کوئی کتنا بھی اچھا ہو,
اگر اس کو اپنے ایم این اے اور ایم پی اچھے نہیں نہ ملیں گے وہ کچھ نہیں کر سکتا. کوئی جتنا مرضی دعویٰ کر لے کہ میں ملک میں یہ کر دوں گا، یا تو 2/3 میجورٹی کے ساتھ اس کو جتوا دو، اور وہ کوئی آتے ہی ایسی قانون سازی کر لے کہ جو اس کے موافق ہو، ملکی مفاد میں ہو، عوام کے مفاد میں ہو، تو پھر شاید وہ کر سکے. یا صدارتی نظام ہو کہ وہ خود منتخب ہو اور آ کر اپنی ٹیم منتخب کرے. لیکن اس جمہوری نظام کے اندر ہم جن کو ووٹ دیتے ہیں، آپ نے پچھلے دنوں میں یہ تماشے دیکھے ہوں گے کہ وہ لوگ جنہوں نے مہینہ مہینہ بار پہرے داری کی، جیسے ٹکٹ کا اعلان ہوا تو انہوں نے بدخوئیاں کرنی شروع کر دی کہ نہیں فلاں ایسا یہ غلط وہ ٹھیک. عزیز بھائیوں، کوئی نظریے کی سیاست نہیں ہو رہی یہاں پر اپنی چودراہٹ کی سیاست ہو رہی ہے. اس لیے کوشش کریں، پرکھیں، دیکھیں، لوگوں کی جانچ پڑتال کریں کہ کون سا ایسا بندہ ہے کہ جس کو میں اگر اپنا ووٹ دوں وہ اس کا صحیح حق ادا کرنے والا ہوگا. اور یہ بھی بات غلط ہے کہ انسان کہے کہ دفعہ کرو جی، کوئی بھی بندہ اچھا نظر ہی نہیں آ رہا، ووٹ ڈالنا ہی نہیں ہے میں نے. اگر ہم ایسے نہیں کریں گے، ووٹ سے کنارہ کشی کریں گے، بائیکاٹ کریں گے، تو آگے وہی لوگ آئیں گے جو اس سسٹم کا حصہ ہیں، جو اس پروٹوکول والے سسٹم کا، چودراہٹ والے سسٹم کا اور ڈیرے دارے والے سسٹم کا حصہ ہیں، جن کو چھوٹے چھوٹے عہدے مل جاتے ہیں اور وہ لوگوں کا نقصان کرتے ہیں. میرا تعلق ذمہ دار گھرانے سے، جتنا نقصان یقین مانیے، یہاں پر میرے پاس ذمہ دار بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے دیہاتوں کے نمبرداروں اور ذمہ داروں نے اس ملک کو پہنچایا ہے، ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ کتنا بڑا جرم کر چکے ہیں. کس بات پر؟ ہم نے ووٹ دیے اپنے علاقے کے ایم این اے اور ایم پی اے کو صرف اس بنیاد پر کہ میاں صاحب تھانے کچہری میں جب بھی مجھے کام ہو ذرا فون کر دیجیے گا، اور کوئی میرا ویژن مشن نہیں تھا. میرا تعلق فلاں میاں صاحب سے ہے، فلاں بندہ پکڑا گیا، میاں صاحب کال کیجیے گا، بندہ پکڑا ہے، ضمانت ہو گئی. نہ ہمیں کوئی ترقیاتی کاموں سے غرض تھی، نہ ہمیں غریب بچوں کے، پڑھے لکھے بچوں کے بے روزگار ہونے سے کوئی غرض تھی، نہ ہمیں ان پڑھ بچوں سے کوئی غرض تھی، نہ ہمیں یتیم مسکین بیوہ عورتوں سے کوئی غرض تھی. یہ پچھلے دنوں میں DHQ میں ہماری فیملی کا ایک بچہ آیا رات کے وقت، انہوں نے کوئی 12 بجے مجھے کال کی کہ جی بچے کا نا سانس رک رہا ہے. تو رات کو کوئی چائلڈ اسپیشلسٹ، تو اکثر ہمارے جو پرائیویٹ ڈاکٹرز ہیں وہ شام کو اپنے کلینک سے چلے جاتے ہیں، تو میں نے کہا آپ پھر ایمرجنسی میں لیں، فی الحال اس وقت تو ایمرجنسی کا ہی ہے آپشن، صبح ہم کسی ڈاکٹر کو چیک کروا لیں گے. رات ہم ادھر DHQ میں چلے گئے، وہاں پر انہوں نے ایک نرسری وارڈ بنوایا ہوا ہے، بہت سارے لوگ گئے بھی ہوئے ہیں. وہاں پر میرے خیال میں کوئی 8 سے 10 ایک کمرے کے اندر نا وہ انکیوبیٹر وغیرہ یا وہ جو ٹب لگے ہوئے جس میں بچے کو لٹاتے ہیں، وہ کوئی 10 کے قریب ہیں جس میں بچہ لیٹ کر اس کی ٹریٹمنٹ دیا جا سکتا ہے. 32 بچے اس کمرے کے اندر، مائیں گود میں لے کر نیچے بیٹھی تھی، کوئی ڈیسک کے اوپر بیٹھی تھی، بینچ کے اوپر، کوئی کھڑی ہو کر ڈرپ ہاتھ میں ایسے پکڑی ہوئی ہے. اتنی وہاں پر جا کر اپنی طبیعت خراب ہوتی ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ میرے ملک کے اندر یہ بنیادی سہولت کہ میرے بچے کا ایک علاج بر وقت ہو سکے ایمرجنسی کی صورت میں، ایسی سہولت بھی نہیں دی گئی. ہمارے حکمرانوں کو تو یہ بھی توفیق نہیں ہوئی کہ 100 بیڈ کا کوئی بچوں کا ہاسپٹل بھی ہم بنوا دیتے. یہ ترجیحات نہیں ہے نا عزیز بھائیو. کوئی شرعی بیت المال قائم کر دیا جاتا کہ یہ جو آٹے کی قلت تھی، باقاعدہ ہماری جماعت نے الحمدللہ سحری افطاری کروائی ہے، گھروں میں جا کر لوگوں کو سحریاں بھی دی ہیں، افطاریاں بھی دی ہیں. لیکن کیا حکومتیں یہ کام نہیں کر سکتی ہیں؟ کر سکتی ہیں. مقصد عوام کو ذلیل کرنا ہے، مقصد اپنی چودراہٹ کو قائم رکھنا ہے. یہ تو ہمارے درمیان بیٹھ کر کھانا تک نہیں کھا سکتے. اب الیکشن کا اعلان ہوا، یہ فوتگیوں پہ بھی جائیں گے، آپ کل ساتوں میں بھی ان کو دیکھیں گے، ہر معاملے میں آئیں گے کہ میاں صاحب تشریف لا رہے ہیں اور 5 سال میاں صاحب نے غائب ہو جانا ہے. عزیز بھائیو، اسلام کا باقاعدہ حصہ ہے سیاست، اس چیز کو سمجھیں، ووٹ کی قدر اور قیمت کو جانیں. اگر ہم غلط انسان کو ووٹ دیں گے تو یہ نہ ذہن میں رکھیں کہ اس کے گناہ کا وہ سبب ہے، ذمہ دار ہے، وہ اس کے سبب سے ہوا ہے. اس کے گناہ میں اور آپ برابر کے شریک ہوں گے جس کو ہم نے پارلیمنٹ میں بھیجا ہے اور اس نے جا کر وہاں پر بے ایمانیاں اور بد کرداریاں کی. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں غریبوں کا سہارا بننے، بیواؤں، یتیموں کا، مسکینوں کا سہارا بننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں اپنے ملک و ملت کی سوچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ وطن عزیز کے حالات کو بہترین فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں آپس میں پیار، محبت، اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ.
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ عزیز بھائیو، 1940 کے اندر بر صغیر پاک و ہند کے جو مسلمان تھے، مسلم لیگ کے اندر انہوں نے منٹو پارک جو مینار پاکستان کا ہے وہاں پر ایک قرارداد لکھی۔ قائد اعظم کی سربراہی میں وہ قرارداد پیش کی گئی جس کو قرارداد پاکستان کہا جاتا ہے۔ 23 مارچ 1940 کو یہ ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے ہوتے ہیں اسکولوں کے اندر۔ مطالعہ پاکستان آج یقین مانیے میں خود بھی پڑھاتا رہا ہوں، شرم آتی ہے پڑھاتے ہوئے مطالعہ پاکستان کہ ہم جو بچوں کو پڑھاتے ہیں نا اس کے برعکس ہو رہا ہے سارا۔ جس مقصد کے ساتھ یہ سلطنت لی گئی تھی نا، کائنات کے اندر مدینہ کے بعد پاکستان دوسری ریاست ہے جو کلمے کی بنیاد پر لی گئی ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کا جو نعرہ لگایا گیا تھا نا، ہمارے بزرگوں نے لگایا تھا، ایک ہی مقصد تھا کہ یہ جو ہم انگریزوں کے تسلط میں رہے ہیں نا، اب ہم ایک ایسی ریاست چاہتے ہیں جس میں ہم اپنی مذہبی آزادی کے مطابق، اپنے دین کے مطابق زندگی بسر کر سکیں۔ یہ اس وقت کے لوگوں کا نعرہ تھا۔ جیسے ہی یہ وطن مارز وجود میں آیا اور انہوں نے درمیان میں ایک چال چلی کشمیر کی شکل میں کہ کشمیر کو متنازع بنا دو، یہ آپس میں لڑتے رہیں گے، ان کو روٹی ٹکر کے مصیبت پڑ جائے گی، یہ اپنے اس دینی عروج کی طرف جائیں گے۔ انہیں اس وقت سے لے کر یہ تنازع کشمیر جب سے شروع ہوا ہے، عام عوام یا عام حلقے کے لوگ ان کا مسئلہ روزگار، نوکری، روٹی، مزدوری یہی رہا ہے، اور جو ایلیٹ کلاس تھی انہوں نے ان اداروں سے، اسی ملک میں سے کما کر کھا کر وہ امیر کمیر ہو گئے ہیں۔ میرے عزیز بھائیو، مجھے ایک بات بتائیں، پاکستان تقریباً 80-90 ارب ڈالر کا مقروض ہے۔ 80-90 اور کوئی کم و بیش بھی ہو سکتا ہے، 80-90 ارب ڈالر کے قریب۔ یہ قرضہ میں نے اور آپ نے تو نہیں لیا، یا تو کسی نے حصہ لیا ہے تو وہ ہاتھ کھڑا کرے جی کہ اس میں سے میں نے لیا ہے۔ وہ گیا کہاں پہ؟ ہو سکتا ہے وہ کہیں کہ جی ہم نے اس کو ملکی اداروں پہ لگایا۔ کوئی بھی بندہ جب کسی سے قرض پکڑتا ہے نا تو وہ اتنی اہلیت رکھتا ہوتا ہے کہ میں یہ اتنے پیسے ادھار پکڑ کے میں کاروبار کرنے لگا ہوں، اور کاروبار سے جو میں کماؤں گا نا، قرضہ بھی اتاروں گا، یہ کاروبار بھی بڑھے گا۔ یہ عام طور پر ہم اپنے شہروں کے اندر بھی مثالیں دیکھتے ہیں، لوگ قرضہ پکڑ لیتے ہیں کہ بھائی میں نے یہ کوئی دکان بنائی ہے، میں نے کوئی آڑت کی ہے، میں نے کوئی بھی کام کیا ہے، مجھے کوئی پیسے دے دو۔ کچھ ہی عرصے بعد وہ اس بندے کے پیسے لوٹانا شروع کر دیتا ہے اور اس کا کاروبار بھی سٹینڈ کر جاتا ہے۔ یہ کون سا ایسا قرضہ تھا جو چڑھتا ہی چلا گیا، اور میں آپ ہماری نسلیں غریب تر ہوتی چلی گئیں اور ان کے بچے ارب پتی ہوتے چلے گئے؟ وہ قرضہ صرف ہمارے لیے ہی تھا۔ ان لوگوں نے تو اپنی پراپرٹیز باہر بنا لی ہوئی ہیں۔ اللہ نہ کرے آج ملک کے اوپر کوئی خطرناک حالات پیدا ہوتے ہیں، کوئی جنگی صورتحال بنتی ہے، آپ کو ان سیاستدانوں میں سے ایک بندہ بھی پاکستان میں نہیں ملتا۔ یہ تو انجوائے کرنے کے لیے آتے ہیں، یہ تو حکمرانی کرنے کے لیے آتے ہیں ایک محکوم قوم کے اوپر جن کے ہم نعرے لگاتے ہیں۔ جاگنا پڑے گا عزیز بھائیوں۔ وہ جو 1940 میں ہمارے بزرگوں نے 7 سال جدوجہد کی، انہوں نے 40 سے لے کر 47 تک 7 سال کی جدوجہد کے بعد وہ ایک ملک لینے میں کامیاب ہو گئے۔ اب ہمیں ایک جدوجہد کرنی ہے کہ ہمیں اس گندی سیاست سے، ان روایتی سیاستدانوں سے جان چھڑانے کے لیے کوشش کرنی ہے۔ اس وقت بھی میں ایک عام سا طالب علم ہوں، تھوڑی سی معیشت پڑھی ہے، اکنامکس کا سبجیکٹ FA میں پڑھا تھا۔ ہمارے ملک کے اندر اللہ نے آج بھی اتنے وسائل رکھے ہوئے ہیں کہ یہ جو آپ کا 80-90 ارب ڈالر والا قرضہ نہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ بہت جلدی اتارا جا سکتا ہے۔ کئی ایسے وسائل موجود ہیں کہ یہ قرضہ اتر سکتا ہے۔
پھر کچھ لوگوں کو مایوسی کی اس حد تک جاتے دیکھا کہ یار چھوڑو، یہ معاملات ٹھیک نہیں ہو سکتے، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، ہمیں اپنی کام کرنے چاہیے۔ نہیں عزیز بھائیو، ہم اپنی محنت کریں گے بھی تو یہ ہمارے درمیان رکاوٹیں کھڑی کریں گے، ٹیکسوں کی صورت میں، نئے قوانین کی شکل میں۔ آئے روز عام بندہ تو کاروبار ہی نہیں کر سکتا پاکستان کے اندر، اور پھر انہی ٹیکسوں کا پیسہ یہ اپنی پراپرٹی کے طور پر لے کر جاتے ہیں۔ ارب کھرب پتی، ان کو تو شاید پتہ بھی نہ ہو کہ ہماری پراپرٹی ہے، ہمارا پیسہ، ہمارا بینک بیلنس ہے کتنا۔ اس لیے دین اور دیندار لوگوں کو، دینی جماعتوں پر اعتماد کریں۔ اب یہ آپ پر ہے کہ آپ کس دینی جماعت کا انتخاب کرتے ہیں، کس اپنے مذہبی یا دینی لیڈر کا انتخاب کرتے ہیں، کس مقامی امیدوار کا انتخاب کرتے ہیں کہ جس پر آپ اعتماد کر سکو۔ ہمیں ایک دفعہ اعتماد تو کرنا ہوگا، ان پر اعتماد کرتے رہے ہیں نا، کتنا عرصہ اعتماد کیا ہے، نسل در نسل کیا ہے۔ کوئی ایک دفعہ اپنے دینی بھائیوں پر بھی اعتماد کر کے دیکھیں کہ یار ہو سکتا ہے کہ ان کو آگے لانے سے۔ اور پھر ایک اور بات بڑی اہم ہے، اس میں آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ہماری جماعت کا منشور ہے، اس کے اندر کو 20-30 بڑے اہم نکات ہیں جو ملکی بھی ہیں، خارجہ پالیسی سے متعلق بھی ہیں کہ ملکوں سے ہمارے تعلقات کیسے ہوں گے، اندرون ملک ہمارے معاملات کیسے ہوں گے، زکوٰۃ کا نظام کس طریقے سے ہوگا، سود کا نظام کس طریقے سے ختم کرنا ہے۔ اب اگر چند سیٹوں کے ساتھ جماعت میدان میں آ جاتی ہے تو لوگ کہنا شروع کر دیتے ہیں دیکھو جی انہوں نے تو بڑے دعوے کیے تھے، یہ تو انہوں نے کام کیا ہی کو نہیں ہے۔ ہم جس نظام کے تابع ہیں، یا تو ہے نا ڈنڈا سوٹا پکڑ کر اس نظام کی بساط ہی لپیٹ دی جائے، جس نظام کے تحت ہم چل رہے ہیں، اس نظام کے تحت ہمارا ایک قانون بنا ہوا ہے کہ 2/3 میجورٹی جب کوئی جماعت لے کر آتی ہے تو اپنی مرضی کے مطابق وہ قانون سازی کر سکتی ہے۔ اگر کوئی شخص کسی بھی جماعت کو آگے لانا چاہتا ہے اصلاح کے لیے، ملک پاکستان کو اپنے قدموں پہ کھڑا کرنے کے لیے، تو 2/3 میجورٹی کے ساتھ لائے گا تو ملک میں تبدیلی آئے گی۔ اگر وہ یہی مختلف جماعتوں کے دھڑے بن کر حکومت بنائیں گے تو آپ نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ MQM نے بھی ہمیشہ بلیک میل کیا، اور تھوڑے تھوڑے ووٹوں والی جماعتیں جب بڑی جماعتوں کے ساتھ ملتی ہیں تو وہ ان کو یہی دھمکا رہی ہوتی ہیں کہ دیکھ لیں کہ اگر ہمارا یہ کام نہ کیا گیا تو ہم دوسری پارٹی کے ساتھ مل جائیں گے۔ یہ بلیک میلنگ والا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ امید رکھتے ہیں، مایوسی نہیں ہم نے رکھنی۔ ملک بہت پیارا ہے، لوگ نوجوان جتنے یہ 2023 کے اندر باہر کے ملکوں میں چلے گئے ہیں نا کاموں کے لیے، نوکریوں کے لیے، اتنے صاحب کبھی کسی سال کے اندر نہیں گئے، ملک چھوڑ گئے ہیں۔ ملک چھوڑنا حل نہیں ہے، اس ملک کے اندر رہتے ہوئے اپنا حق لینا انشاءاللہ یہ حل ہے، اور وہ ہم لے کر رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں اسلامی حکمران عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمارے وطن عزیز پاکستان کو بیرونی اندرونی سازشوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے وطن عزیز کو اسلام کا گہوارہ اور قلعہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام امت مسلمہ کو اسلام کے لیے خدمت، اس کی دعوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔